يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ معمول بنا لے میری ذات پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع جو کہ مختلف موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سوال و جواب ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے گا، اگر انشاءاللہ مجھ کو آتا ہوا تو میں عرض کر دوں گا، اگر نہ آتا ہوا تو انشاءاللہ نوٹ کر کے کل اس کا جواب عرض کر دوں گا۔ جی سب سے پہلے سوال کون کرے گا؟ نماز کے والا سے جی صاحب۔ ایک تو جی حافظ قرآن وہ داڑھی کٹوانا وہ پیچھے کی حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ جی دوسرا دو بندے ناراض نے آپ بیچے انہوں نے کی قرآن حدیث پڑھنا۔ جی پہلا انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ داڑھی کٹواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حافظ قرآن ہونا یہ امامت کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی حافظ ہے وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ پہلی تو بات یہ کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، یہ شرط ہے امامت کی۔ تو جو داڑھی کٹواتا ہے وہ فاسق مولن ہے، اور جو فاسق مولن ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا، چاہے مسجد میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو۔ بلکہ کسی اور جگہ پر بھی تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر مسجد کی جو جماعت ہے یہ واجب ہوتی ہے، اگر یہ واجب جماعت اگر چھوڑیں گے تو یہ ایک علیحدہ گناہ ہے کہ وہ واجب جماعت چھوڑ کر اگر علیحدہ جماعت کروائیں گے بلا عذر تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور داڑھی جو کٹواتا ہو حافظ اس کے پیچھے بھی اقتداء جائز نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نے ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز ہماری مکروہ تحریمی ہوگی، اس کا دہرانا یہ واجب ہوگا، وہ نماز واجب الارادہ ہوگی۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا، وہ اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، ہم نے جو سوال کرنا ہے وہ موضوع کے مطابق کرنا ہے، صرف نماز کا، کیونکہ ہمارا یہ کورس ہی نماز کا چلنا ہے۔ باقی میں عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے، قطع تعلقی کر کے اس سے علیحدہ رہے۔ اور یہ بھی آگے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جو پہل کرے وہ اس میں سے افضل ہے۔ ایک بات اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قطع تعلقی کی، یعنی وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، جس نے قطع تعلقی کی اور اس حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو، یہ حدیث پاک ہے۔ تو قطع تعلقی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال آپ کیسر صاحب۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست کوشش ہے نماز کی اصلاح کے بارے میں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ایک نمازی جو ہے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جو وضو کا پانی گرتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے یا اس کے بارے میں پابندی کیا ہے؟ دوسرا، امام کے پیچھے ایک مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا ابھی نہیں کہتے، وہ کہہ دیتا ہے لیکن وہ اپنی گردن ابھی دائیں بائیں نہیں کرتا ہے، سوال اس کے مکمل ہو جاتے ہیں امام سے پہلے، لیکن وہ ابھی اور حرکت نہیں کرتا، دائیں بائیں دیکھتا نہیں ہے، اس کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جی پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے، جیسے وضو خانے سے ہماری ڈائریکٹ مسجد کا مسجد کا آغاز ہو جاتا ہے، تو پانی جو مستعمل پانی ہے وہ میں نے پہلے اس کا حکم عرض کیا تھا کہ یہ پانی خود تو پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی اس سے پتہ چل گیا وہ کامل پانی نہیں ہے، ناقص پانی ہے۔
اگر کامل ہوتا تو پاک کرتا بھی، اگرچہ خود پاک ہے، اگر کامل ہوتا تو پھر پاک کرنے والا بھی اس میں صلاحیت ہوتی. تو جو جسم کے ساتھ لگتا ہے پانی لگ کے گرتا ہے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. اس مستعمل پانی کا مسجد میں گرانا یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ وضو کریں، وضو کے بعد چادر سے ہاتھ صاف کرنے سے، چہرہ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تولیے سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی چادر نہیں تو کم از کم آپ اس طرح ہاتھ پھیر کے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، اس طرح یہ ہوگا کہ جو قطرے ہوں گے وہ ادھر ہی وضو خانے پر ہی گر جائیں گے. آپ کا مستعمل پانی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گا. دوسرا ان کا سوال تھا سلام. جس طرح نماز میں یہ ضروری ہے کہ امام سے پہلے اپنا فعل نہیں کرنا، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام سے سبقت لینے سے ڈرو کہ تمہارا سر گدھے کا سر ہو. ایک حدیث پاک یہ ہے اور دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ جو امام سے مقدم ہو تو اس کی پیشانی کے بعد شیطان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی حدیث پاک ہے. تو جو جس طرح فعل ہم امام سے پہلے نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم قول بھی، یعنی جو ادائیگی کر رہے ہیں وہ بھی امام سے پہلے نہیں کر سکتے. جو امام سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنا مکمل کر لیتا ہے وہ بھی امام سے سبقت لے جانے والوں میں ہے، یعنی امام سے آگے بڑھ جانے والوں میں ہے. تو یہ بھی وعدے اس کے لیے بھی ہیں جو امام سے پہلے اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل کرے گا. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا. میرا سوال نماز کی نیت کے بارے کہ کچھ سارے اسلامی بھائی جڑے وہ نیت جو بندے نے ہاتھ چلتے رکھے ہوئے امام صاحب جو وہ تکبیر اولا بھی کہہ دیں نے، ثنا بھی پڑھ دیں، اس کے بعد سورت فاتحہ تک پڑھ دیں، وہ ہاتھ نمازی دے اسلامی بھائی دے ہاتھ تھلے نہیں آتے. یہ بارے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جہاں دو نمازاں نے عصر اور عشاء، یہ پہلا 4 سنتاں نے غیر موقع انہوں نے بارے قضا نمازاں ادا کی جا سکتی ہیں. فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتاں نے انہوں نے بارے قضا نمازاں ادا کر دی جا سکتی ہیں. یہ میں نے کل عرض کی تھی. دوسرا سوال ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. البتہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی دن زوال سے پہلے ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چاہے سنت موقدہ ہو چاہے سنت غیر موقدہ ہو تو ان کی قضا نہیں ہوتی. دوسرا ان کا سوال تھا کہ امام نے تکبیر اولا کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا، سلام بھی پڑھ لی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، تو ابھی بھی امام کے پیچھے مقتدی نے اپنی نماز شروع نہیں کی. تو یہ امام کے لیے عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں اٹھ گیا نا، کوما کی طرف ہے یا سجدے میں ہے، تو مقتدی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی امام کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے یا اتحیات بیٹھے تو میں پھر ان کے ساتھ ملوں. تو یہ امام کے لیے رکوع سے اٹھنا، یہ سجدے سے اٹھنا، جلسہ مکمل کرنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، یہ جو ہم اتحیات یا دوسری رکعت کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کرنا بھی مکروہ ہے. امام جہاں بھی ہے وہاں پر آپ اپنی نماز کو شروع کر دیں. اگر امام کو سجدے میں پاتے تو سجدے میں، اگرچہ وہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی، رکعت اس صورت میں شمار ہوگی جب آپ رکوع میں شامل ہوں گے. لیکن اگر امام کو آپ سجدے میں پاتے ہیں تو تاخیر نہ کریں، فوراً نماز میں. بھائی جب آپ نماز میں ہو جائیں گے تو آپ کے ثواب والا میٹر چل جائے گا. تو کیا وجہ ہے کیوں ہم یہ ثواب والا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں؟ تو فوراً امام کے ساتھ مل جائیں. اور دوسری بات، جو امام کو رکوع میں پا دیتا ہے وہ کیونکہ قیام بھی امام کے ساتھ اس کا ہو گیا اور رکوع بھی ہو گیا تو اسے تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ نماز پڑھنے کے دوران یعنی کہ امام صاحب رکوع سے جانے اللہ اکبر کہنا، نمازیاں لازمی کہنا ہے، اس کے بعد سمیع اللہ علیہ پڑھی جائے. جی ربنا لک الحمد پڑھی جی. نمازی نے سمیع اللہ علیہ پڑھنا یا صرف امام صاحب پڑھنا؟ جی ٹھیک ہے. جی ان کا سوال یہ تھا کہ امام کے پیچھے ہم نے بھی تکبیرات کہنی ہے یا نہیں کہنی. تو امام کے پیچھے ہم نے فقط جو ہے وہ قرات نہیں کرنی، اس کے علاوہ ہم نے امام کے پیچھے تکبیرات کا کہنا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہتا ہے تو اب ہم نے سمیع اللہ امام کے ساتھ
نہیں کہنا بلکہ ربنا لکل حمد کہنا ہے. اور امام جو ہے وہ یہ اس کے لیے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. امام ربنا لکل حمد نہیں پڑھے گا, مقتدی جو ہے ربنا ولکل حمد پڑھے گا. جی تکبیرات اس کی کہنا یہ ضروری ہوگی. جی سارے اب صاحب وہ جو بچے جو ہے نا تراویح کے ٹائم پہ وہ نماز ادھر حافظ صاحب یعنی قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں, اسی پیچھے تراویح سن رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے نے جہے پیچھے قرآن پاک کھول لیتے ہیں, جس ٹائم حافظ صاحب جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں پھر نستے ہیں. قرآن پاک کدھر ہوتا ہے, آپ کدھر آپ رکوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ اس بارے میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور اس بارے میں نماز سے کی خلل پیدا ہوتا ہے. جی پہلی تو بات یہ کہ مسجد میں دوڑنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ امام کے لیے رکوع میں جانے کا انتظار کرنا یہ غالباً حدیث پاک میں یہودیوں کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت دی گئی ہے. یہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا حدیث پاک باقاعدہ طور پہ. غالباً یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے. اور دوسری بات اگر بچے اس طرح کا فعل کرتے ہیں, باہر کھیلتے ہیں, شور کرتے ہیں تراویح میں, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم گھر سے ہی اپنے بچوں کو تربیت دے دیں کہ بیٹا یہ مسجد کا ادب ہے, یہ مسجد کا ادب ہے. بچے بڑے سمجھدار بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, پتہ ہونا اسٹوڈنٹ ہونے کا. جی مجھے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, جس طرح میں سمجھاتا ہوں, ابھی ان کے سارے فعلوں کا تو میں جواب دار نہیں ہوں نا, میں تو صرف سمجھانے کی حد تک ہوں. تو میں دیکھو یہ نماز کے لیے بھی سمجھائی جا رہا ہوں, کون سا میں نے ڈنڈا لے کر ساتھ پہ آ کے کھڑے ہو جانا میں صحیح نماز ادا کروں. تو یہ میرے تک صرف ہما لینا ادھر بنا, فقط میرے تک ہے کہ میں پہنچا دوں. جس طرح میں سب کے لیے تبلیغ کرتا ہوں, بچوں کو میں آپ سے زیادہ سمجھایا, تو بچوں کو سمجھایا جائے, گھر والے بھی سمجھائیں, میں بھی سمجھاؤں گا. اس کا تو حل یہی نظر آتا ہے. جی اگلا سوال. وعلیکم ماشاء اللہ اپریشیٹ کرتا ہوں, ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا سسٹم یہ شروع کیا ہم لوگوں کے لیے نالج کے لیے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت ڈالے. آمین. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں, عشاء کی نماز ہو رہی ہے, تو سفر میں ہم لوگ دو فرض کے ساتھ قصر وہی پڑھ سکتے ہیں, دو ہی, اور فطر بھی 3 پڑھنی ہے, ساتھ میں 10 سنت بھی پڑھنی ہے, اور کتنے کلومیٹر تک ہم یہ نماز سفر میں پڑھ سکتے ہیں. جی یہ چلا ہمارا لاسٹ ڈے یہی موضوع ہوگا مسافر کی نماز. لیکن ان کے سوال کی نماز کر دیتا ہوں کہ 92 کلومیٹر اس سے زیادہ سفر ہو یا 92 کلومیٹر ہو تو ہم نے نماز کو قصر پڑھنا ہے. سنتیں پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر تم حالت سکون میں ہیں تو ہم نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں. اگر ہم حالت حرکت میں ہیں, سفر کر رہے ہیں, گاڑی پر سوار ہیں, تو ہم نے فقط جو ہے وہ فرض پڑھنے ہیں, اور فرض کی ہم نے قصر کرنی ہے. قصر مطلب 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے. مغرب کو ہم نے پورا ہی پڑھنا ہے, اور وتر بھی ہم نے پڑھنی ہے. جی اگلا سوال. کچھ لوگوں کی عادت ہے ظہر, مغرب اور عشاء کے جو نوافل ہیں مسلسل وہ تقریباً ہر بار بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اور ایک سوال اور ہے یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے تھے جو ہمارے امام صاحب ہوتے تھے وہ بغیر امامہ شریف کی جماعت نہیں کرواتے تھے, امامہ شریف کو ضروری سمجھتے تھے اور اس کی فضیلت بھی بیان کرتے تھے. آج کل جو وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امامہ شریف کی جو وقت ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, جیسے کہ ہماری اپنی مسجد میں بھی ہے. تو امامہ شریف کے بارے میں حکم فرما دیجیے امام صاحب کے لیے, اور نوافل جو عادت بن جاتی ہے بیٹھ کر پڑھنے کی, اس کے بارے میں کیا ہے؟ نوافل بیٹھ کے پڑھنے کی عادت, تو نوافل بیٹھ کے اگر عادتاً وہ پڑھتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ جو نوافل بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے آدھا ثواب ہے, اور جو کھڑا ہو کے نوافل پڑھتا ہے اس کے لیے کامل ثواب ہے. دوسری بات امامت میں امامہ, تو امامت میں امامہ یہ ضروری یا شرط نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر امامت امامے کے ساتھ کی جائے تو اس کی فضیلت امام صاحب کے لیے ہے, اور امام کو ہی اس کی فضیلت ملے گی جو کہ امام قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں کیا فرق ہے؟ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں کیا فرق ہے؟ قاعدہ اولا پہلی اتحیات یعنی اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ آئے گا وہ قاعدہ اولا ہوگا, اور یہ قاعدہ اولا واجب ہے. اور جو قاعدہ اخیرہ وہ نماز کے آخر میں جو قاعدہ آتا ہے, 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر میں جو اتحیات آئے گا وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا. اور اس میں میں نے یہ بار بار مسئلہ بیان کیا کہ اگر قاعدہ اولا
बंदा मुनफरिद या इमाम भूल जाता है तो वो अगर खड़े होने के करीब है तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो फर्ज की तरफ चला गया, उसका वाजिब तर्क हुआ। अगर कोई कादा या खीरा मुनफरिद या इमाम भूल जाता है, खड़ा हो जाता है, तो मुक्तदी इमाम को रुकमा दे सकता है इस मौके पर, अगरचे इमाम खड़ा भी हो गया, और जब तक सजदा नहीं किया इजाफी रकत का तो हम वापस आ सकते हैं। रुकू में याद आया, कोमा में याद आया तो हम वापस आकर कादा खीरा को पढ़ के आखिर में सीधा जाम करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। जी अगर किसी सवाल है माशाल्लाह बुजुर्गों का अदब करते हुए चलो मैं साझी गल करनी है कि बाद जमात इमाम साहब फरमाते भी इनके मोबाइल बंद कर दो, उसके बावजूद जमात जेदा मोबाइल बजन ना दुनिया नमाजियाँ उस बंदे जेदा मोबाइल बजदा वो बारे में। जी ये जो मस्जिद में मोबाइल का बोलना है तो ये नहीं होना चाहिए। बंदे को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो बाहर से साइलेंट लगा लें, बंद कर लें, बंद नहीं करना तो साइलेंट लगा लें ताकि मस्जिद में मोबाइल ना बोले। अगर किसी का बोलता है तो जाहिर है उसने कसदन ये अमल नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, उसको साइलेंट लगाना याद नहीं रहा तो मस्जिद में उसका मोबाइल बोल गया तो गलती की वजह से मोबाइल उसका बोला है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, अलबत्ता ख्याल रखना चाहिए। जी इसके बारे में अगर किसी की रकत रह जाए तो क्या इमाम का सजदा साहब करेगा? अगर किसी की रकअत रह जाए तो वो मसबूक हो गया, सजदा साहब इमाम के साथ वो करेगा, लेकिन इमाम के साथ वो सलाम नहीं फेरेगा। यानी कि सजदा साहब के लिए इमाम साहब ने सलाम फेरा तो अब वो सलाम नहीं फेरेगा, इमाम साहब के साथ सजदा साहब करेगा। फिर जब इमाम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद वो खड़ा होकर अपनी बकिया नमाज पढ़ लेगा। जी साहब ये नमाज जिस वक्त फ़र्ज़ ख़त्म होते हैं तो सारे लोग पीछे हो इस वक्त जिसने जाना जी तो उस वजह से जो पीछे बढ़ जाती है नमाज उनके सामने से गुजरते हैं, वो सही है। और जिस जगह पे उन्होंने फ़र्ज़ अदा किए हैं उस जगह पे बकिया नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कि उनके जेब में क्या है कि पीछे जी जुम्मा वाले दिन अक्सर बड़े लोग समझदार लोग अपने साथ में छोटे बच्चों को ले आते हैं और साथ ही खड़ा करते हैं। आपके इतनी दफ़ा कहने के बावजूद फिर भी वो साथ ही खड़ा करते हैं, हालांकि सारे लोग देख रहे होते हैं कि बच्चे है इसको पीछे भेजें, लेकिन वो सफ़ में इसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता। जी कई तो बच्चे माशाल्लाह नमाजों के सामने तवाफ भी कर रहे होते हैं जुम्मा में, तो ये बच्चे जो नासमझ जो मस्जिद के अदब और नमाज का अदब को का ख्याल रखते ना हो, उनको मस्जिद में लेके आना जायज़ नहीं है। और नाबालिग बच्चा जो कि गैर मुराही को यानी कि बालिग होने के करीब ना हो, गैर मुराही को नाबालिग बच्चा अगर सामने खड़ा होगा तो साफ आगे वाली मुनक़ते हो जाएगी। ठीक उससे पहले आपका सवाल था फ़र्ज खत्म होंगे तो पीछे जाके नमाज पढ़ना, उसी जगह पर नमाज पढ़ने में कोई अर्ज नहीं है। अलबत्ता ये कि कोई पीछे जाके पढ़ना चाहता है तो वो नमाजियों का ख्याल रखे, नमाजी के आगे से नहीं गुजर सकता, वो गुनाहगार होगा अगर वो नमाजी के सामने से गुजरेगा। तो पिछले नमाजों का ख्याल रखते हुए वो पीछे जाके नमाज पढ़ सकता है। फिर उसके बाद हमारी मस्जिद में एक और बात पर शिद्दत होती है, वो ये है कि माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल हो रहे हैं, मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, जो खामियाँ हैं ना वो सामने आ रही हैं। तो ये हमारी मस्जिद में इस बात की भी शिद्दत है कि जो नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो बाज़ लोग पीछे होके सबसे पीछे होके बैठ जाते हैं, तो इस बात पर शिद्दत दी जाती है सब जगह पीछे ना हो। तो ये इसमें भी हर्ज नहीं, अगर पीछे होके बैठता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बैठना चाहिए। क्यों? ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि जमात मुकम्मल हो गई है। जी साफ रोड नहीं चाहिए जैसे नस्ल जी वही बहस कर रहा हूँ ना, दौड़ने में कोई अर्ज नहीं है, उस वक्त साफ कोई नहीं, जमात हो चुकी है। आप देखने वाले को पता चल जाए कि वाकई ही जो है वो जमात हो चुकी है। अब हमारी जमात चार फर्ज हैं, दो फर्जा के बीच शामिल कर दिया सूरत, तीसरी रकात के चौथी रकात के सूरत शामिल करनी है जी, तीसरी और चौथी रकत में सूरत शामिल नहीं करनी। अगर कोई करता है तो सजदा को नमाज में हर्ज वाक़ होता है और ना सजदा साहब वाक़ होता है। अगर इमाम के लिए ये खिलाफ औला है, लेकिन आम मुनफरिद के लिए मुस्तहब है। ये कोई मसला देखना चाहिए, मैं बयान कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ।
عام منفرد بندے کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لے. جی بندے کو یاد ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ اس طرح نہ ہو جو آتی ہو جی لیکن پھر بھی وہ مطلب غیر دانستہ وہ کر دیتا ہے. جی اس حالت میں جو انہوں نے صورت بیان کی کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میری پہلے عادت تھی اب جو ہے میں کہ نہ کروں کہ اس نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جو کوشش کے دنوں میں اس کو یہ بغیر اختیار کے وہ یہ کر دیتا ہے تو کوشش کے دنوں میں اس کے لیے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. جی فاروق بھائی انشاءاللہ لاسٹ سوال ہوگا. ہمارا ٹائم آدھا اپنے شاید کھڑا کیا تھا. جی ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا. ویسے ہمیں 2 دن رکھنے چاہیے تھے سوال و جواب کے لیے لیکن ایک ہی دن جو جتنے ہو گئے اور جنہوں نے کر لی ان کے لیے یہ سعادت باقی جو ہے چھوڑ سے داخل لگا کے کہنا کوئی فرق ہے اگر روزے کا جاتے ہیں نماز کا زیادہ کی ہے کہ ٹائم نہ کہ نہ پڑے. جی انشاءاللہ یہ 26 رمضان مبارک کو ہم سنیں گے سمجھیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.